نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ وعلی اصحاب رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الأمی المکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، میں بلا تمہید آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا آغاز کر رہا ہوں اس بات سے کہ ایک ہے عبادت، ورشپ، اللہ کی عبادت، ٹو ورشپ اللہ المائٹی، اور ایک ہے حسن عبادت، دا ایکسیلنٹ ورشپ، عمدہ عبادت، اعلی عبادت، وہ عبادت جس میں حسن ہو، جس میں نکھار ہو، جو محض عبادت نہ ہو بلکہ اس عبادت میں روح عبادت بھی موجود ہو۔ جیسے عبادت طرح طرح کی ہے، عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، سو ویسے ہی عبادت کے حسن کی بھی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف اصناف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے جہاں عبادت کا تذکرہ کیا تو وہاں حسن عبادت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ احادیث طیبہ میں اللہ کے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کو مینشن کیا تو وہاں حسن عبادت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور حسن عبادت پسند ہے۔ اللہ کو جہاں عبادت مطلوب ہے تو وہاں حسن عبادت بھی مطلوب ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریک اور موٹیویشن اپنی امت میں پیدا کی کہ ان میں فقط تصور عبادت نہ ہو بلکہ تصور حسن عبادت بھی ہو. وہ فقط عبادت کرنے والے عبادت گزار نہ ہوں بلکہ وہ حسن عبادت والے عابدین ہوں، عبادت گزار ہوں. ماہ رمضان المبارک میں مختلف عبادات، ریاضات، مجاہدات، خواہ وہ روزے کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل میں ہو، زکوٰۃ و خیرات کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، شب بیداری اور تہجد کی شکل میں ہو، درود و سلام اور ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگ، بیواؤں کی مدد کی شکل میں ہو. یہ سارے وہ اسباب ہیں جن سے عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے، جن کی بنا پر عبادت فقط عبادت نہیں ہوتی بلکہ وہ حسن عبادت ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسی پیاری دعا سکھائی اور بتائی صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے، اور یہ دعا کئی صدیوں سے مسلسل علماء کا اور مشائخ کا معمول ہے، آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کریم کی یہ دعا اور اس دعا کا فیضان جاری رہے گا. اس دعا میں بندہ مومن اللہ سے حسن عبادت مانگتا ہے، بندہ مومن اللہ سے حسن عبادت کا سائل ہوتا ہے، بندہ مومن اللہ سے حسن عبادت کا طالب ہوتا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کے بالکل اخیر کے لمحات ہیں. ان میں شب قدر بھی ہے اور پھر 27ویں شب رمضان المبارک کی. وہ تو علماء کے اکثریت کی تحقیق کے مطابق ممکن ہے کہ شب قدر ہو. تو آج بھی راتوں میں بھی سحر و افطار کے وقت بھی یہ دعا مانگا کریں. اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے آپ کو حسن عبادت کی توفیق دی، سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آپ
کہ آخرت بھی حسین سے حسین تر اور خوبصورت سے خوبصورت تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ او اللہ، help me to remember you, to be grateful to you, and to worship you in the excellent manner۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں، اور میری مدد فرما حسن عبادت میں، عبادت کے حسن میں۔ آپ بھی ایک دفعہ اس دعا میں اور اس کے پڑھنے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، ذکر اللہ، ٹو ریممبر اللہ المائٹی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی اللہ کی یاد ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ کا تذکرہ ہے۔ سو ذکر اللہ میں، یاد الہی میں، یاد مصطفی بھی ہے۔ سو یہ پہلا اصول ہے مومن کی زندگی کا کہ صبح و شام اس کی زبان پر ذکر الہی ہوتا ہے، صبح و شام اس کی زبان پر ذکر مصطفی ہوتا ہے، اس کی زبان بیک وقت ذکر الہی سے اور ذکر مصطفی سے تر ہوتی ہے۔ نمبر 2، شکر اللہ، ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ المائٹی، اللہ کا شاکر ہونا، اللہ کا شکر گزار ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہونا۔ یہ مومن کی زندگی کا دوسرا اصول ہے کہ مومن شاکر ہوتا ہے، اللہ کا ہر حال میں شاکر ہوتا ہے، خواہ بیماری ہو، خواہ تکلیف ہو، خواہ راحت ہو، خواہ سکون ہو، خواہ اللہ کی نعمت ہو، اللہ کا احسان ہو، اللہ کا فضل ہو، ہر حال میں بندہ مومن شاکر رہتا ہے۔ مومن کبھی شکوہ نہیں کرتا، شکوہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ سو یہ زندگی کا دوسرا اصول ہوا۔ اور تیسرا اصول زندگی جو اس حدیث میں بیان ہوا وہ ہے اللہ جل مجدہ کی عبادت، ٹو ورشپ اللہ، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت بندہ مومن کی زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی جب تک پانی میں ہے وہ زندہ ہے،
اس کی زندگی پانی سے ہے، پانی سے نکال دی جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے مر جاتی ہے۔ یہی بندہ مومن کی زندگی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی عبادت سے الگ کر دیا جائے، اس کی زندگی ہو مگر اس زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی نہ ہو یا مچھلی پانی میں نہ ہو۔ یعنی فقط اس کا جسم کھانے پینے کے لیے، سونے جاگنے کے لیے، دنیا کے مشاغل کے لیے ہوگا، لیکن اس کی روح، جو روح ایمان ہے، روح عبادت ہے، وہ مر چکی ہوگی۔ اور پھر چوتھا اصول جو اس حدیث میں بیان ہوا وہ عبادت کے ساتھ ساتھ حسن عبادت۔ To worship Allah in the excellent manners. In the excellent manner، اللہ کی عبادت کرنا عمدہ انداز میں، اعلیٰ طریقے سے، جتنا ہو سکے اس عبادت کے اندر حسن پیدا کرنا۔ جب بندہ مومن کی زندگی میں عبادت کے ساتھ ساتھ حسن عبادت پیدا ہو تو پھر وہ بندہ مومن قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الفجر میں الفجر کا مصداق ہوتا ہے۔ فجر کے معنی صبح کے ہیں، روشن صبح۔ سو جب بندہ مومن میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذاکر بھی ہوتا ہے، شاکر بھی ہوتا ہے، اللہ کا عابد بھی ہوتا ہے، اور اس کے عبادت میں حسن بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ الفجر کا مصداق بنتا ہے۔ اس کی مثال اس کائنات ہست و بود میں، اس کائنات کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں صبح روشن کی ہو جاتی ہے کہ پھر اس بندے مومن کے وجود سے یہ کائنات اور اس کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی روشن ہوتی ہے جیسے یہ دنیا فجر سے روشن ہوتی ہے، صبح سے روشن ہوتی ہے۔ اور ویسے الفجر کے مصداق کامل اللہ کے حبیب الحبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ آپ سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر سو اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ظلم کا، جبر کا، جہالت کا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو ہر سو صبح روشن کی طرح، الفجر کی طرح اجالا ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے آپ کے وجود سے۔ اور پھر وہ امتی جو حضور سے قریب ہوتا ہے، جوں قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ الفجر کا مصداق بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا وجود اس کائنات کے اندھیروں کے لیے اور تاریکیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی ہے سرتا بقدم شان، حضور علیہ السلام کی ذات اطہر سر انور سے لے کر پائے اقدس تک اللہ کی شان ہے، اللہ کی برہان ہے، اللہ کی ضیاء ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الفجر بھی ہے۔ کیا بولیے؟ الفجر، یہ حضور کے مبارک ناموں میں سے۔ اس نام
مبارک کی مناسبت سے یہ درود ہے، اس میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا الفجر صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دعا میرے ساتھ پھر پڑھ لیں. اس دعا کو میمورائز کریں، اس کو صبح و شام پڑھا کریں، اور اللہ سے عبادت کے بھی سائل ہوں اور حسن عبادت کی بھی سائل ہوں. پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. او اللہ, help me to remember you, to be grateful to you, and to worship you in excellent manner. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fajr sallallahu alayhi wa sallam, wa ma alayna illa al-balagh.